میں نے بغیر اطلاع دیے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا۔ دل میں خوشی تھی کہ اماں کو سرپرائز دوں گی۔ جیسے ہی گلی کے موڑ پر پہنچی، محلے میں عجیب سا شور تھا۔ میں اندر گئی، بھابھی جھاڑو ہاتھ میں لیے اماں کو مار رہی تھی۔ میری بوڑھی ماں زمین پر گری معافی مانگ رہی تھی۔ میں چیخ پڑی، یہ کیا کر رہی ہو؟ اور پھر جیسے ہی اماں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے جھولی اٹھا کر کہا، اللہ مجھے ابھی تیرا انصاف دیکھنا ہے، تو صرف چند منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ اچانک میری شادی کو چند دن ہی گزرے تھے جب شوہر کے ویزے کے کاغذات مکمل ہوئے اور میں انگلینڈ چلی گئی۔ دل میں خوشی بھی تھی اور اماں سے بچھڑنے کا دکھ بھی۔ رخصتی کے وقت اماں نے مجھے گلے لگایا تو میرے آنسو نہ رکے۔ اماں کے ہونٹوں پر بس ایک دعا تھی، بیٹی تجھے وہ ساری خوشیاں نصیب ہوں جو میں نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوں۔ انگلینڈ پہنچ کر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ شوہر بہت خیال رکھنے والا تھا، گھر خوبصورت تھا اور اللہ کا شکر تھا کہ کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ میں جلد ہی اپنے نئے گھر کے طور طریقوں میں ڈھل گئی، ہر چیز اپنی جگہ پر۔ زندگی ایک ترتیب میں رواں دواں تھی، بس ایک خلا تھا، اماں کی آواز، اماں کی دعائیں، اماں کی باتیں۔ دل اکثر چاہتا کہ کچھ دیر اماں سے بات کر لوں، ان کی آواز سن لوں، لیکن جب بھی میں اپنے بھائی یا بھابھی کو فون کرتی، ہمیشہ ایک ہی جواب ملتا، اماں تو دوا کھا کر سو گئی ہیں، یا وہ بھی پڑوس میں گئی ہیں، آتے ہی بات کرواؤں گی۔ شروع کے چند ہفتے میں نے سمجھوتا کیا، سوچا کہ اماں کا آرام ضروری ہے، لیکن پھر یہ بہانے روز کا معمول بن گئے۔ دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں، اور یوں سال گزرنے لگے۔ میں ہر بار جب ویڈیو کال کی فرمائش کرتی، بھابھی کوئی نہ کوئی وجہ بتا کر بات ختم کر دیتی، کبھی نیٹ کا بہانہ، کبھی موبائل کی بیٹری کا، اور کبھی یہ کہ اماں کو فون سننا پسند نہیں۔ دل عجیب سا ہونے لگتا۔ اماں کی آواز ایک خواب بن گئی تھی۔ ہر رات سونے سے پہلے دل میں ان کی تصویر آتی، آنکھیں نم ہو جاتی۔ ایک دن دل بہت بے چین تھا، میں نے ضد کی کہ بس آج اماں سے بات کرنی ہے۔ بھابھی نے فون اٹھایا اور کہا، ایمان ابھی تو اماں سو رہی ہیں، بعد میں بات کرواؤں گی۔ میں نے کہا بس 2 منٹ آواز ہی سن لوں۔ بھابھی نے ٹال دیا۔ میں چپ ہو گئی، مگر دل کی بے چینی بڑھتی گئی۔ کچھ دن بعد میں نے اماں کی تصویر مانگی، بھابھی نے تصویریں بھیجی۔ میں نے جب انہیں دیکھا تو دل دہل گیا۔ اماں بہت کمزور لگ رہی تھی، چہرے پر وہ رونق نہ تھی جو میں چھوڑ کر گئی تھی۔ آنکھوں میں عجیب سی تھکن تھی اور ہونٹوں پر وہ پرانی مسکراہٹ بھی غائب تھی۔ میں نے فوراً بھابھی سے پوچھا، یہ اماں اتنی اداس کیوں لگ رہی ہیں؟ بھابھی نے ہنس کر کہا، تمہیں وہم ہو رہا ہے، اماں بالکل ٹھیک ہے، ہر مہینے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں، دوائی بھی وقت پر دیتی ہوں، تم تو جانتی ہو اماں ایسی ہی کمزور سی لگتی ہیں۔ میں نے بات کو نظر انداز کیا، مگر دل نہ مانا۔ میں ہر مہینے کچھ پیسے بھیجتی تھی، اماں کی دوائیوں، کپڑوں اور خرچ کے لیے۔ بھابھی کہتی، دیکھو ایمان، میں تو چاہتی ہوں اماں کا پورا چیک اپ کرواؤں، پر ٹیسٹ بہت مہنگے ہوتے ہیں، بھائی کا کام بھی آج کل ڈھنگ سے نہیں چل رہا۔ میں نے بنا کچھ کہے اور پیسے بھیج دیے۔ بس دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ اماں آرام سے ہوں گی۔ بار بار اماں کی آواز سننے کا اشتیاق اتنا بڑھا کہ رات کو خواب میں ان کی آواز آتی، جیسے وہ مجھے پکار رہی ہوں، ایمان بیٹا، میری بچی۔ میں نیند سے جاگ جاتی اور دل دھک دھک کر رہا ہوتا۔ میں نے کئی بار اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے پاکستان جانا ہے اماں سے ملنے۔ شوہر کہتا، تھوڑا اور صبر کرو، ابھی تمہاری نئی جاب لگی ہے، چھٹی لینا مشکل ہوگا، اگلی عید پر ضرور چلیں گے۔ ایسے ہی 5 سال گزر گئے۔ 5 سال میں ایک بار بھی اماں سے بات نہ ہو سکی، نہ ویڈیو کال، نہ فون پر ان کی آواز، ہر بار بھابھی کے الفاظ اور بہانے۔ میں اماں کے لیے کپڑے، دوائیاں، چادریں، سب کچھ باقاعدگی سے بھیجتی رہی۔ ہر بار اماں کی خوشی کا سوچ کر دل کو تسلی دیتی کہ
شاید وہ بہت دعائیں دیتی ہوں گی، لیکن دل میں ایک سوال ہر دن گہرا ہوتا جا رہا تھا، کیا اماں واقعہ ہی خوش ہیں یا مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا ہے؟ ایک دن شام کے وقت میرے فون کی گھنٹی بجی، اسکرین پر بھابھی کا نام جگمگا رہا تھا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً کال اٹھائی اور دوسری طرف سے آواز آئی، وہ میری ماں کی تھی، بہت کمزور، بہت کانپتی ہوئی آواز، ایمان بیٹا، ایمان۔ میری زبان دنگ ہو گئی، میری آنکھیں نم ہو گئی، دل جیسے رک سا گیا ہو۔ لیکن اچانک فون بند ہو گیا، بار بار کال ملائی لیکن فون بند تھا۔ اس دن کے بعد دل کو کچھ بھی اچھا نہ لگا، ہر لمحہ دل ایک عجیب سی بے چینی میں گھرا رہا، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو، جیسے کوئی پردہ اٹھنے والا ہو۔ اور پھر وہ طوفان آیا، ایسی شدت سے آیا کہ میرا دل چیخ اٹھا۔ لیکن اس واقعے سے پہلے میں صرف اس سوال میں الجھی رہی کہ میری اماں مجھے کیوں نہیں مل رہی تھی، کیوں 5 سال میں ایک بار بھی ان کی آواز پوری طرح سننے کو نہ ملی۔ اور یہ سوال اب میرے لیے محض سوال نہیں رہے تھے، بلکہ ایک بھیانک حقیقت بننے والے تھے۔ فون بند ہونے کے بعد میں نے بار بار بھائی کو کال کی، لیکن ہر بار یا تو فون بند ملا، انہوں نے اٹھایا نہیں۔ میرے دل میں عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے اماں کی لرزتی آواز، ان کا میرا نام لینا اور پھر اچانک فون بند ہو جانا، یہ سب میرے وجود پر ایک بوجھ بن گیا تھا۔ مجھے کسی بھی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا، یہاں تک کہ شوہر نے بھی محسوس کیا کہ میں کچھ بدل گئی ہوں۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے دوبارہ بھابھی کو میسج کیا کہ مجھے اماں کی حالیہ تصویر بھیج دو۔ وہ تو تصویر جو آئی اسے دیکھ کر دل مزید بوجھل ہو گیا۔ اماں کا چہرہ مزید کمزور لگ رہا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے ہو چکے تھے، ان کی جلد پر عجیب سی پلاہٹ تھی، جیسے وہ کئی دن سے بیمار ہوں۔ ماتھے کی شکنیں پہلے سے زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ میں نے تصویر کو بار بار غور سے دیکھا، ہر بار اماں کی آنکھیں جیسے مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں، جیسے ان کے لب خاموش ہوں، لیکن دل بہت کچھ سنا رہا۔ میں نے فوراً بھابھی کو کال کی، اس بار کال اٹھا لی گئی۔ بھابھی یہ تصویر کب کی ہے؟ اماں ٹھیک ہے؟ بہت کمزور لگ رہی ہیں۔ بھابھی کی ہنسی فون کی دوسری جانب سنائی دی۔ ایمان تمہیں وہم ہو رہا ہے، اماں بالکل ٹھیک ہیں، یہ بس تصویر کی روشنی کا اثر ہے۔ اور ہاں، وہ عمر کی وجہ سے تھوڑی کمزور تو لگتی ہیں، لیکن ڈاکٹر سے باقاعدگی سے چیک اپ کرواتی ہوں، تم فکر نہ کرو۔ میں نے سانس بھری مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ پچھلی بار اماں نے مجھ سے بات کی تھی، یاد ہے؟ فون پر وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، تم نے فون کیوں بند کر دیا؟ بھابھی کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، ارے وہ اماں کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، بخار میں کچھ الٹا سیدھا بول رہی تھی، میں نے سوچا تم پریشان ہو جاؤ گی، اسی لیے فون بند کیا۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن دل کی بے چینی اب شدت اختیار کر گئی تھی۔ چند دن بعد میں نے جیسے تیسے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور اماں کے لیے کپڑے، دوائیاں، گرم چادر اور ان کی پسندیدہ چیزیں پیک کی۔ ایک بڑا سا پارسل تیار کیا اور کوریئر کروا دیا، اور ساتھ ایک خط بھی لکھا جس میں صرف یہی کہا، اماں میں بہت جلد آپ کے پاس آؤں گی، بس آپ اپنا خیال رکھیں اور پلیز جب بھی موقع ملے مجھے فون ضرور کریں، مجھے آپ کی آواز کی بہت یاد آتی ہے۔ یہ پارسل بھیجنے کے چند دن بعد بھابھی کی کال آئی، ایمان اماں نے تمہارا پارسل دیکھا ہے، وہ بہت خوش ہوئی ہیں، وہ تو اتنی روئی کہ ہمیں ڈر لگا کہ کہیں ان کی طبیعت نہ بگڑ جائے، تم واقعہ ہی بہت خیال کرتی ہو ان کا۔ میں نے پوچھا، کیا انہوں نے کچھ کہا؟ بھابھی نے تھوڑا ہنستے ہوئے کہا کہ کہہ رہی تھیں کہ اللہ میری بیٹی کو سلامت رکھے، تمہیں بہت دعائیں دے رہی تھی۔ یہ سن کر دل کو کچھ سکون ملا، لیکن اماں کی تصویر اب بھی میرے دماغ میں گونج رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس بار ان کے علاج کے لیے الگ سے پیسے بھیجوں گی تاکہ بھابھی کو کسی بہانے کی ضرورت نہ پڑے۔ میں نے اگلے دن 50,000 روپے بھیجے اور ساتھ میسج کیا کہ یہ اماں کے مکمل چیک اپ کے لیے ہیں، برائے کرم انہیں اچھے اسپیشلسٹ کے پاس لے جاؤ
اور رپورٹس کی تصویر مجھے بھیج دینا۔ بھابی نے فوراً جواب دیا، بالکل فکر نہ کرو، انشاءاللہ مکمل چیک اپ کرواؤں گی۔ تم بہت اچھی بیٹی ہو۔ دن گزرتے گئے، میں ہر دوسرے تیسرے دن میسج کرتی لیکن رپورٹس کی کوئی تصویر نہ آئی۔ کبھی جواب آتا ڈاکٹر کا اپارٹمنٹ ملا ہی نہیں، کبھی کہا جاتا ٹیسٹ کی رپورٹ ابھی آئی نہیں، اور کبھی کہا جاتا اماں کو بخار ہے اس لیے جانا ممکن نہیں۔ ایک دن اماں کا خواب آیا۔ خواب میں وہ زمین پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں میری تصویر تھامی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی، بیٹا میں نے تجھے پالا تھا، تجھے سب سے زیادہ چاہا تھا، اب مجھے کوئی نہیں سنتا۔ میں چیخ کر ان کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے ہوں۔ میں آنکھ کھولتے ہی رو پڑی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور پسینے سے شرابور تھی۔ میں نے اسی وقت شوہر سے کہا، میں پاکستان جانا چاہتی ہوں۔ فوراً شوہر نے میری حالت دیکھ کر کہا، کیا ہوا؟ میں نے سب کچھ بتایا، اماں کی حالت، تصویر، بھابھی کی باتوں میں چھپی جھوٹ کی بو۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، ایمان سب کچھ ٹھیک ہے، بس تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ وہ کافی دیر تک مجھے تسلی دیتے رہے۔ میں نے سر ہلایا مگر دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ فون کی وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے، ایمان بیٹا، ایمان۔ وہ لرزتی سسکتی ٹوٹی ہوئی آواز جیسے میری ہڈیوں میں اتر گئی تھی۔ میں نے پل بھر کے لیے یقین ہی نہ کیا کہ یہ اماں کی آواز تھی۔ 5 سال بعد پہلی بار ان کی زبان سے اپنا نام سنا تھا۔ دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ میں نے روتے ہوئے فون کے دوسرے سرے پر پکارا، اماں، اماں کیا ہوا؟ مگر اگلے ہی لمحے کچھ شور سا آیا اور فون بند ہو گیا۔ میں نے فوراً دوبارہ نمبر ملایا مگر بار بار اب نمبر بند جا رہا تھا۔ آنکھیں نم تھی اور دل میں ایک ایسی بے بسی اتری تھی کہ جسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ شوہر نے جب میری حالت دیکھی تو فوراً پاس آ کر بیٹھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اماں کی آواز آئی تھی، وہ مجھے پکار رہی تھی، جیسے بہت بے بس ہوں، جیسے کسی مصیبت میں ہوں۔ شوہر نے کہا، تم بھائی کو فون کرو، ہو سکتا ہے کچھ ہوا ہو۔ میں نے فوراً بھائی کو کال کی۔ دوسری جانب سے ان کی معمول کی بے پرواہ آواز آئی، ارے بہن، خیریت؟ میں نے جلدی سے پوچھا، بھائی اماں ٹھیک ہے؟ ان کی آواز آئی تھی میرے فون پر، وہ مجھے پکار رہی تھی۔ بھائی نے ایک زوردار کہکا لگایا، ارے وہ تو کبھی کبھی دوائی کے اثر میں بہکی بہکی باتیں کرتی رہتی ہیں، کل بھی کہہ رہی تھی تم آئی ہو پاکستان، حالانکہ تم تو ہو ہی انگلینڈ میں۔ میں چپ رہی لیکن دل دھڑکنے لگا۔ بھائی نے کہا، تم پریشان نہ ہو، اماں کے آرام کا خیال رکھا جا رہا ہے، بستر پر ہر چیز وقت پر پہنچتی ہے۔ تمہاری بھابھی تو دن بھر ان کے پاؤں دباتی ہے، ماشاءاللہ بہت محبت کرتی ہے تمہاری ماں سے۔ میں نے دھیمے لہجے میں بس اتنا کہا، بھائی کبھی میری اماں سے بات کروا دو نا پلیز۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، ضرور، کل ہی کرواتا ہوں، بس آج وہ سو رہی ہیں۔ کال بند ہو گئی مگر دل اب شدت اختیار کر گیا تھا۔ اگلی صبح میرا ذہن کام میں نہیں تھا۔ میں نے سارا دن سوچتے سوچتے گزار دیا۔ شام کے وقت انگلینڈ میں موسم کچھ بدلا بدلا سا تھا، بادل چھائے تھے، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیا واقعہ ہی سب کچھ ٹھیک ہے۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ دروازے پر گئی تو ایک مقامی پاکستانی خاتون پلوشہ آنٹی کھڑی تھی۔ وہ کبھی کبھار ہمارے گھر آتی تھی، بہت مخلص اور نرم دل تھی۔ میں نے انہیں اندر بلایا۔ بیٹھتے ہی انہوں نے میری آنکھوں کی سرخی نوٹ کی اور پوچھا، بیٹا سب خیریت ہے؟ میں ضبط نہ کر سکی اور انہیں سب کچھ بتا دیا، اماں کی آواز، فون کا بند ہونا، دل کی بے چینی۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، ایمان بیٹا، کبھی کبھی ہمیں جو دکھایا جاتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا۔ تمہاری اماں کے چہرے کی جو تصویریں تم نے مجھے دکھائی تھی وہ ماں کی خاموش چیخیں تھی۔ ان کی بات نے میرے دل کی حالت بیان کر دی۔ اسی لمحے پلوشہ آنٹی نے ایک عجیب بات کی۔ مجھے ایک بات یاد آئی، شاید تمہیں معلوم نہ ہو،
پچھلے سال جب میں پاکستان گئی تھی تو تمہاری اماں کی محلے دار فاخرہ سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اماں بہت کم باہر نظر آتی ہیں اور اکثر شام کو ان کے کمرے سے رونے کی آواز آتی ہے۔ میں چونک گئی۔ کیا واقعہ ہی آنٹی؟ آنٹی نے سر ہلایا۔ ہاں بیٹا۔ اور فاخرہ نے کہا کہ انہوں نے کئی بار تمہاری بھابھی کو اماں سے اونچی آواز میں بات کرتے سنا ہے۔ یہ بات میرے لیے بجلی کی طرح تھی۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اماں اتنی اذیت میں ہوں گی۔ اور پھر میری آنکھوں کے سامنے وہی تصویر گھوم گئی، اماں کا کمزور چہرہ، خالی آنکھیں، جھڑیوں میں چھپی کہانی۔ اسی رات میں نے بھائی کو ایک سخت میسج بھیجا، بھائی کل شام ویڈیو کال پر اماں سے بات کروائیں، چاہے وہ سو رہی ہوں یا جاگ رہی ہوں، مجھے ان سے خود بات کرنی ہے، اگر نہ کی تو میں خود پاکستان آ رہی ہوں۔ کافی دیر تک جواب نہ آیا، پھر ایک میسج آیا، ٹھیک ہے کل شام کروا دوں گا۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا اور ہم دونوں نے طے کیا کہ اگر کل بھی بات نہ ہوئی تو ہم بنا بتائے پاکستان روانہ ہوں گے۔ دل جیسے کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی میں تھا۔ اماں کی پکار، فاخرہ کی گواہی، پلوشہ آنٹی کی باتیں اور بائی کی لاپرواہی، سب کچھ ایک ایک کر کے جڑنے لگا تھا۔ اور اب میں جان گئی تھی، صرف آواز سننا کافی نہیں ہوگا، مجھے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھنا ہوگا کہ وہ مجھے کیا کہنا چاہتی ہیں۔ عید کی آمد قریب تھی اور موسم میں بھی ایک خوشگواری سی تبدیلی آ چکی تھی۔ انگلینڈ میں برف باری تھم چکی تھی، دن کچھ لمبے اور نرم ہوئے جا رہے تھے۔ ایک روز شوہر نے کافی کا کپ سامنے رکھتے ہوئے کہا، ایمان تمہیں کیا لگتا ہے اگر اس بار عید پاکستان جا کر منائیں؟ میرے دل نے جیسے ایک جست لگا دی۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور بے اختیار آنکھیں بھیگ گئی۔ کیا واقعہ ہی؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، ہاں تم کافی دنوں سے اماں کی بات کر رہی ہو اور میرا بھی دل ہے کہ اس بار سب کو سرپرائز دوں، کسی کو نہ بتائیں، بس اچانک جا پہنچے۔ میں نے سر ہلا دیا، دل جیسے کسی خواب میں اڑنے لگا۔ میں نے لمحوں میں تیاری شروع کر دی، عید کی شاپنگ کی، اماں کے لیے نئی چادر، نیا سوٹ، ایک نرم کمبل، خوشبو اور ان کے پسندیدہ بادام بھی رکھے، بھتیجوں کے لیے کھلونے، کپڑے اور چاکلیٹس، بھائی کے لیے عطر، بھابھی کے لیے جیولری سیٹ، تاکہ کوئی شکایت نہ رہے۔ سفر طویل ضرور تھا مگر دل کی خوشی نے ہر تھکن بھلا دی۔ جہاز کی لینڈنگ ہوتے ہی دل بے چین ہو گیا، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی گود میں دوڑ کر چھپ جانا چاہتا ہو۔ ہم سیدھے سسرال گئے، چند گھنٹے وہاں گزارے، پھر اگلی صبح میں نے شوہر سے کہا، چلو آج اماں کے گھر چلتے ہیں۔ ہم نے گاڑی میں سب تحفے رکھے اور خوشی سے روانہ ہو گئے۔ دل خوشی سے دھڑک رہا تھا مگر ایک انجانی سی گھبراہٹ بھی ساتھ تھی۔ جب ہم گلی کے کونے پر پہنچے، میں نے شوہر کو کہا، تم گاڑی یہیں روکو، میں پیدل جاؤں گی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ میں نے دھیرے دھیرے قدم بڑھائے، تحفوں سے بھرا بیگ کندھے پر لٹکا دیا، دل میں اماں کی مسکراہٹ کا تصور لیے دروازے کے قریب پہنچی، مگر وہ دروازہ جو ہمیشہ بند رہتا تھا آج کھلا ہوا تھا۔ مجھے عجیب لگا، جیسے کچھ غیر معمولی ہو رہا ہو۔ آنگن سے شور کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے اندر جھانکا تو محلے کی کچھ عورتیں صحن میں کھڑی تھی، چہروں پر حیرت، کچھ کے ماتھے پر بل۔ میں نے ایک خاتون سے پوچھا، کیا ہوا حالہ، سب خیریت تو ہے؟ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، تم ایمان ہو نا بیٹا، اندر جا کر دیکھو، بہت برا حال ہے۔ میرے قدم جیسے زمین سے اکھڑ گئے تھے۔ میں تیزی سے اندر بھاگی اور جو منظر میں نے دیکھا وہ میرے حواس گم کر گیا۔ اماں زمین پر گری ہوئی تھی اور بھابھی جھاڑو ان کے اوپر برسا رہی تھی۔ ان کے منہ سے گالیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ بڑھیا، میں تم سے تنگ آ چکی ہوں، گرم پانی میرے بچوں پر پھینک دیا، اب میں تمہیں مزہ چکھاتی ہوں۔ میری ماں چیخ رہی تھی، سسک رہی تھی، ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے جیسے بخشش مانگ رہی ہوں، جیسے رحم کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ میں نے چیخ ماری، بھابھی بس کر دیں۔ وہ چونک کر رک گئی، جھاڑو ہوا میں ہی تھم گیا۔ تم ایمان،
اس کا چہرہ زرد ہو گیا، آنکھیں پھیل گئیں اور وہ پیچھے ہٹ گئی۔ میں بھاگ کر اماں کے پاس پہنچی۔ ان کا جسم کانپ رہا تھا، چہرے پر بدحواسی، لباس گندا اور آنکھیں نم۔ میں نے انہیں گلے لگا لیا، میرے کپڑے ان کے آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ اماں میں آ گئی ہوں، آپ کی ایمان آ گئی ہے۔ انہوں نے میرا چہرہ چھوا لرزتے ہاتھوں سے اور بس اتنا کہا، بیٹا دیر ہو گئی ہے۔ میرے شوہر بھی اندر آ چکے تھے۔ انہوں نے فوراً صورتحال سنبھالی۔ محلے کی عورتیں خاموشی سے ہمیں دیکھ رہی تھیں، کچھ نے آنسو پونچھے، کچھ نے آہیں بھر کر واپس جانے لگی۔ میں نے اماں کو سہارا دیا، انہیں اپنے ساتھ گاڑی تک لے گئی۔ ان کے جسم پر نیل کے نشان تھے، کچھ جگہوں پر جلد جلی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے شوہر سے کہا، سیدھے ہسپتال لے چلو۔ راستے بھر اماں میرے ہاتھ پکڑے رہی، جیسے ڈر ہو کہ کہیں پھر سے نہ چھوڑ دوں۔ ان کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو برسوں کا ظلم بیان کر رہا تھا۔ ہسپتال میں چیک اپ ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ زخم پرانے بھی ہیں اور کچھ حالیہ بھی۔ جسم میں کمزوری ہے، خون کی بھی کمی ہے اور ذہنی دباؤ کی علامات ہیں۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں نے سر جھکایا اور اماں کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اماں، اب میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی، آپ میرے ساتھ رہیں گی ہر لمحہ، ہر وقت۔ اور اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ عید میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت لے آئی تھی، اور اب میں اپنی ماں کا سایہ کسی ظالم کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گی۔ ہسپتال کے کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف دل کی دھڑکنیں اور ڈرپ کے قطرے ٹپکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اماں سفید بستر پر لیٹی تھی، ان کی سانسیں دھیمی مگر مسلسل تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی ان کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ وہ بار بار میری طرف دیکھتی، پھر آنکھیں بند کر لیتی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں ان کے سامنے ہوں۔ ایک لمحے میں اماں کی آنکھیں بھر آئیں، وہ آہستہ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے سہارا دیا۔ ان کے لرزتے ہونٹوں سے ایک جملہ نکلا، بیٹا، مجھے لگا تھا کہ میں تجھے مرنے سے پہلے نہیں دیکھ پاؤں گی۔ میں نے ان کے ماتھے کو چوما، آنکھوں سے آنسو پونچھے۔ اب آپ میرے ساتھ ہیں اور میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ کمرے کی ایک دیوار پر سایہ سا پڑا ہوا تھا، شاید سورج کا جھکتا زاویہ تھا یا میرے دل کی الجھن کا عکس، مگر اس لمحے اماں نے اپنی چادر کے پلو سے آنسو پونچھے اور آسمان کی طرف جھولی اٹھا دی۔ یا اللہ، آج تو نے میری فریاد سن لی، میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دیا۔ میں نے جو سہا، جو ظلم برداشت کیا، بس آج تو انصاف کا دروازہ کھول دے۔ میں نے ان کی لرزتی جھولی کو دیکھا اور میرا دل جیسے چھلنی ہو گیا۔ ان کا جسم نیلوں سے بھرا تھا، ہاتھوں پر پرانے زخموں کے نشان تھے، کچھ تازہ تھے جن پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ان کا ایک بازو سوجا ہوا تھا جیسے کوئی بھاری چیز لگی ہو، اور کمر پر جلنے کا نشان۔ وہ دیکھ کر میرے وجود میں آگ لگ گئی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ انہوں نے نظریں چرا لی، مگر پھر جیسے صدیوں کا بوجھ ان کے دل سے اٹھنے کا وقت آ گیا ہو۔ ایمان بیٹا، یہ ایک دن کی بات نہیں، تیری شادی کے بعد سے ہی، جب گھر میں میری آواز کم سنائی دینے لگی، تیرے بعد وہ مجھے نوکرانی سے بدتر سمجھنے لگی۔ میرا دل جیسے کسی نے نچوڑ دیا ہو۔ میں تو سمجھتی تھی کہ گھر کے کام کرنا میری ذمہ داری ہے، بہو ہے، نئی نہیں آئی ہے، میں ہی سنبھال لوں، مگر جلد ہی وہ میرے لیے حکم چلانے لگی۔ کبھی چائے دیر سے دی تو برتن پھینک دیے، کبھی صفائی میں دیر ہو گئی تو گالیاں۔ میں خاموش بیٹھی سن رہی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے بھری، سانسیں رکی ہوئی۔ پہلے تو صرف زبان کی سختی تھی، مگر جیسے جیسے سال گزرتے گئے اس کے ہاتھ بھی سخت ہوتے گئے۔ تیرے بھائی کو شکایت کرتی تو وہ کہتا، اماں صبر کریں، وہ تھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اماں کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، جیسے ہر بات کے ساتھ ایک زخم رس رہا ہو۔ اس دن میں نے صرف اپنے نہانے کے لیے پانی گرم کیا تھا، وہ بالٹی واش روم کے دروازے کے پاس رکھی تھی۔ جیسے ہی میں لے کر جانے لگی، بچے کھیلتے ہوئے آ گئے اور ایک بھاگتے ہوئے مجھ سے ٹکرا گیا۔ بالٹی ہل گئی، کچھ چھنٹیں اس کے کپڑوں پر گر گئیں اور وہ رونے لگا، اور بس اماں کی آنکھیں بھر آئی، آواز روندگی۔ بس وہ آئی،
بغیر کچھ سنے وہی بالٹی جو ابھی بھی گرم تھی میرے اوپر پھینک دی۔ میں چیختی تڑپتی مگر وہ کہتی رہی، بھڑیا میرے بچے جلائے ہیں نا تو نے؟ میرا دل جیسے کام کیا۔ میں اماں کے زخموں کو چھونے سے ڈر رہی تھی کہ کہیں ان کی تکلیف اور نہ بڑھ جائے۔ محلے والیوں نے شور سنا تب آ کر بیچ بچاؤ کیا، ورنہ شاید انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا اور آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو روکا نہیں۔ اماں آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے ہلکا سا ہنس دیا، مگر وہ ہنسی دکھ کی انتہا تھی۔ بتاتی تو کیا ہوتا بیٹا، تجھے تکلیف ہوتی، تیرے گھر کا سکون خراب ہوتا۔ میں چاہتی تھی کہ کم سے کم تم تو خوش رہو۔ میں نے ان کی پیشانی کو چوما اور دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ اب ان کی زندگی کی ہر تکلیف کا حساب لوں گی۔ رات دیر تک میں ہسپتال کے ساتھ بنے کمرے میں اماں کے ساتھ بیٹھی رہی، ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کے سر کو سہلاتے ہوئے۔ میں بس یہی سوچتی رہی کہ کیوں ہمیں وقت پر ان لوگوں کی سچائی نظر نہیں آتی جنہیں ہم سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ عید کی خوشیاں میرے لیے اب صرف ایک فرضی تہوار رہ گئی تھی۔ میرے لیے اصل عید اس لمحے ہو گئی تھی جب اماں کی آنکھوں میں آنسو کی جگہ سکون اور ان کے لبوں پر خوف کی جگہ دعا ہوگی، اور میں اس لمحے کا انتظار نہیں کروں گی، میں خود وہ لمحہ بناؤں گی۔ ہسپتال سے واپس آنے کے بعد میں نے خود کو ایک نئی جنگ کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اب معاملہ صرف جذبات کا نہیں رہا تھا، یہ میری ماں کی زندگی کا سوال بن چکا تھا۔ وہ ماں جس نے ساری زندگی میرے لیے قربانیاں دی، جس نے اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ کر مجھے اونچائیوں پر پہنچایا، آج وہ کسی کے رحم و کرم پر زندگی کے آخری دن گزار رہی تھی۔ 2 دن کے علاج کے بعد اماں کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے بھائی کو فون کیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ بات اب صرف رسم ادا کرنے والی نہیں بلکہ فیصلہ کن گفتگو ہونے والی ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، تھوڑی اکتاہٹ، تھوڑا لاپرواہ انداز، ہاں ایمان کیسی ہو؟ اماں اب، میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ بھائی اماں بہتر ہیں، مگر جو کچھ ہوا ہے نا وہ ناقابل معافی ہے۔ وہ فوراً بول پڑا، دیکھو بہن، اماں کی عادت ہے بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی، تم تو جانتی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا، شکایتیں، اور میری بیوی، وہ تو دن رات ان کی خدمت کرتی ہے۔ میں نے دل میں ابلتے غصے کو بامشکل روکا۔ بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے اماں کی حالت دیکھی ہے، ان کے جسم پر جلنے کے نشان، کمزوری، سب کچھ۔ یہ کسی چھوٹے موٹے مسئلے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جیسے لا تعلق ہو گیا تھا۔ ایمان تم جذباتی ہو رہی ہو۔ بس وہ لمحہ تھا جب میں نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا، بھائی اب میں یہ نہیں سن سکتی، میں اماں کو اپنے ساتھ انگلینڈ لے جا رہی ہوں۔ ان کی باقی زندگی میں وہ سکون پائیں گی جس کی وہ حقدار ہیں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، پھر تھوڑا سا سرد لہجہ آیا، تمہاری مرضی، جو بہتر سمجھتی ہو۔ فون بند کرنے کے بعد میں دیر تک اماں کے بستر کے قریب بیٹھی رہی۔ انہوں نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما۔ بیٹا تم مجھے لے جا رہی ہو نا اپنے ساتھ، میں وہاں تنگ نہیں پڑوں گی۔ میں نے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور کہا، اماں تنگ تو وہ ہوتے ہیں جن کے دل چھوٹے ہوں، آپ میرے دل کی سب سے بڑی دعا ہو۔ عید کا دن آ چکا تھا، مگر ہمارے لیے وہ دن روایتی خوشیوں سے ہٹ کر ایک نئے سفر کی شروعات تھا۔ شوہر نے سب انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ میں نے اماں کے لیے نیا لباس نکالا، ان کے لیے نرم جوتے خریدے اور ان کا دوپٹہ جس میں وہ ہمیشہ نماز پڑھتی تھی احتیاط سے سامان میں رکھا۔ ہم ایئرپورٹ پہنچے تو اماں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے برسوں کی قید سے رہائی ملنے والی ہو۔ وہ بار بار پیچھے دیکھتی جاتی، جیسے کوئی آواز دے رہا ہو، جیسے کسی کونے میں ان کے زخموں کی گواہی چھپی ہو۔ میں نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اماں پیچھے کچھ نہیں، بس آگے صرف محبت ہے۔ انگلینڈ میں پہنچ کر میں نے ان کے لیے گھر میں ایک الگ کمرہ تیار کیا، نرم بستر، گرمی رکھنے والا ہیٹر
ان کی پسند کی چھوٹی سی جائے نماز اور کھڑکی کے سامنے کرسی جہاں وہ دھوپ میں بیٹھ سکیں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ہر سہولت پائیں جس سے وہ محروم رہی تھی۔ پہلے ہی ہفتے میں ان کی طبیعت میں واضح فرق آیا۔ ان کا چہرہ کھلنے لگا، آواز میں اعتماد واپس آیا، نرمی سے بولنے لگی اور سب سے بڑھ کر وہ مسکرانے لگی۔ میری چھوٹی بیٹی ان سے لپٹ کر کہتی، نانو اب کہانی سنائے نا، اور اماں اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے کہتی، پہلے کھجور کھا پھر سناؤں گی۔ ہم نے انہیں ایک اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، مکمل چیک اپ ہوا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھ کر کہا، یہ خاتون بہت عرصے سے تو ذہنی اور جسمانی اذیت میں رہی ہیں، مگر اب صحیح دیکھ بھال کی جائے تو عمر کے اس حصے میں بھی اچھا وقت گزار سکتی ہیں۔ میرا دل جیسے سجدے میں گر پڑا، دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ میں ہر روز ان کے ساتھ بیٹھتی، ان سے پرانی باتیں سنتی، وہ اپنی جوانی کی کہانیاں سناتی، ابا جی کا ذکر کرتی اور اکثر کہتی، ایمان تم آ گئی ہو نا، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ایک دن اماں نماز پڑھ رہی تھی، ان کی دعاؤں میں آنسو شامل تھے۔ نماز کے بعد میں نے ان سے پوچھا، اماں آج کیا دعا کی؟ انہوں نے دھیرے سے کہا، میں نے اللہ سے کہا اب جس دن بھی موت آ جائے ایمان کے آنگن میں آئے، سکون سے۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی، آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں ایک عجیب سا سکون تھا، وہ سکون جو صرف ایک بیٹی اپنی ماں کو بچا لینے کے بعد محسوس کرتی ہے۔ اب میرا ہر دن ان کی خدمت میں گزرتا، ان کے لیے کھانے میں وہی چیز پکاتی جو وہ چاہتی، ان کی دوائیاں وقت پر دیتی، وہ رات کو سونے سے پہلے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ان کی نیند کا پہرا دیتی۔ جانتی تھی یہ سب دیر سے ہوا، مگر کبھی کبھی دیر سے ملا انصاف انسان کو خوشی دیتا ہے جو وقت پر ملی راحت نہیں دے سکتی، اور میں وہ ہر لمحہ اماں کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ انگلینڈ کی خزاں نے جب درختوں سے پتے چننے شروع کیے تو اب میری زندگی میں ایک نئی بہار آ چکی تھی۔ اماں کی سانسوں میں اب وہ بے چینی نہیں رہی تھی جو پاکستان میں ہر وقت ان کے چہرے پر چھائی رہتی تھی۔ وہ ہر صبح نماز پڑھتی، پھر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی اور شام کو چائے کے ساتھ پرانی یادیں دہراتی تھی۔ میں ان کے ساتھ وقت گزارتی ہوں، ان کی باتوں میں ڈوبتی، اور ہر دن ایک نئی دعا بن کر گزرتا۔ ایک دن صبح کے وقت جب میں ناشتہ تیار کر رہی تھی، میرا فون بجا۔ اسکرین پر پاکستان کا نمبر دیکھ کر دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ فون اٹھایا، دوسری طرف میرے چچا زاد بھائی کی آواز تھی جو عام طور پر رسمی حال چال کے لیے کال کرتا تھا۔ ایمان بات سنو، کچھ سنبھل کے بیٹھو۔ میں نے فوراً کہا، کیا ہوا؟ اماں کے بارے میں ہے کچھ؟ اس نے کہا، نہیں اماں ٹھیک ہے، مگر تمہاری بھابھی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بہت برا۔ میرے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ کیا؟ کیسا ایکسیڈنٹ؟ اس نے آہستہ سے کہا، بہت برا ہے ایمان، دونوں ٹانگیں کٹ گئیں، وہ ہسپتال میں ہے، شدید تکلیف میں۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، صوفے پر بیٹھ گئی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ یہ وہی بھابھی تھی جس کے ظلم کی داستانیں میرے دل پر زخم بن گئی تھیں۔ چچا زاد بھائی نے مزید کہا، تمہیں پتا ہے وہ مسلسل رو رہی ہیں اور ایک ہی بات بار بار کہہ رہی ہیں، اماں کو کہنا مجھے معاف کر دیں، میں نے ان پر بہت ظلم کیے، اللہ نے مجھے سزا دی ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پورے جسم میں جیسے ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ مجھے اماں کی وہ دعا یاد آ گئی جو انہوں نے ہسپتال میں جولی اٹھا کر مانگی تھی جب ان کے جسم پر زخم تھے اور دل پر داغ۔ یا اللہ، ابھی دنیا میں ہی میرا انصاف کر دے، مجھے وہ لمحہ دکھا جب ظالم کو اس کے عمل کی سزا ملے۔ کیا یہ وہی لمحہ تھا؟ کیا واقعہ ہی ماں کی بد دعا اس طرح رنگ لائی تھی؟ میرا دل لرز گیا اور آنکھوں کے سامنے ایک دھند سی چھا گئی۔ شام کو میں نے اماں سے بات کی، ان کے چہرے پر پرسکون روشنی تھی، جیسے انہیں کہیں سے راحت ملی ہو۔ میں نے بات چھپائی نہیں، آہستہ سے کہا، اماں پاکستان سے فون آیا تھا، بھابھی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اماں کا ہاتھ کپکپانے لگا، مگر آنکھوں میں حیرت کی بجائے گہرا سکون ابھرا۔
کیسا ایکسیڈنٹ؟ میں نے دھیرے سے کہا۔ ان کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں، وہ آپ کو یاد کر رہی ہیں، رو رو کر معافی مانگ رہی ہیں۔ کچھ لمحے خاموشی چھا گئی، پھر اماں نے آنکھیں بند کی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ، تو بڑا انصاف والا ہے، میں نے تیری عدالت پر یقین رکھا تھا اور تو نے میرا یقین قائم رکھا۔ ان کے پاس بیٹھ گئی، ان کا ہاتھ تھام کر کہا، اماں، اب آپ کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، نہ کوئی آواز دبائے گا، نہ کوئی زخم دے گا۔ اماں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر وہ آنسو شکر کے تھے، خوف کے نہیں۔ بیٹا، میں نے کبھی کسی کے لیے برا نہیں چاہا، لیکن جو میرے ساتھ کیا گیا وہ اللہ نے دیکھ لیا، اور آج اگر وہ عورت معافی مانگ رہی ہے تو یہ اس کی سزا نہیں، اللہ کی طرف سے دی گئی نشانی ہے۔ میں نے کہا، کیا آپ انہیں معاف کر دیں گی؟ وہ تھوڑی دیر رکی، پھر بولی، میں انسان ہوں، میرے دل میں درد بھی ہے، زخم بھی، لیکن میں اللہ کے انصاف کے بعد اپنی طرف سے سب چھوڑ دیتی ہوں۔ اس کی عدالت کافی ہے۔ میں جانتی تھی یہ ماں کی عظمت تھی، وہ جو برسوں تک بے بسی سہتی رہی، آج بھی معافی دینے کو تیار تھی۔ کچھ دن بعد مجھے پھر پاکستان سے خبر ملی کہ بھابھی کی حالت مزید بگڑ گئی ہے، ان کا ذہنی توازن بھی متاثر ہو چکا ہے۔ وہ کبھی چیختی، کبھی ہنستی اور بار بار کہتی، میری ٹانگیں نہیں ہیں، اماں کو بلا دو۔ میں ان کے قدموں میں گرنا چاہتی ہوں، وہ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے اماں کو بتایا تو انہوں نے صرف اتنا کہا، بس اللہ اسے سکون دے دے، شاید وہ اب بھی سمجھ نہ پائی ہو کہ اس نے کیا کھویا۔ اور میں نے سوچا، یہ وہی عورت تھی جس نے میری ماں کی زندگی کو قیدخانہ بنایا، جس کے ہر لفظ، ہر ہاتھ نے اماں کے جسم پر اور دل پر داغ چھوڑے۔ آج وہ خود اپنی ذات کی قید میں گرفتار تھی، اپنی ٹوٹی ہڈیوں، کٹی ٹانگوں اور بکھرے ہوش کے ساتھ۔ یہ اللہ کا وہ نظام تھا جو ہمیشہ اپنے انصاف وقت پر کرتا ہے۔ اماں کی دعا، صبر اور خاموشی نے وہ کام کیا جو شاید کوئی عدالت نہ کر سکتی، اور میں ہر دن اماں کے ساتھ گزارتے ہوئے اس لمحے کو یاد کرتی جب وہ جھولی اٹھا کر بولتی تھی، یا اللہ، ابھی مجھے انصاف دینا ہے۔ اور اللہ نے وہ دکھایا۔ پورے یقین کے ساتھ صبح کی ہلکی روشنی کمرے کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ اماں نرم کمبل میں لپٹی اپنی جائے نماز کے قریب بیٹھی تھی، ان کی آنکھیں بند تھیں، لب ہلکے ہلکے حرکت میں تھے اور چہرے پر ایک خاص سکون پھیلا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے ان کے قریب جا بیٹھی اور ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، وہ ہاتھ جو کبھی تھر تھراتے تھے، جن پر نیل تھے، جن کی انگلیاں روز جھاڑو برتنوں سے زخمی رہتی تھی، آج ان میں نرمی تھی۔ اماں نے آنکھیں کھولی اور دھیرے سے مسکرائی، ایمان بیٹا، آج میری دعا قبول ہوئی ہے۔ میں نے جب جھولی اٹھائی تھی نا تو صرف انصاف نہیں مانگا تھا، میں نے یہ مانگا تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے اس دن کو دیکھوں جب میرا رب مجھے خاموشی سے سرخرو کرے، اور اس نے کر دیا۔ میرے آنسو بہنے لگے، میں نے اماں کا ہاتھ چوما اور کہا، اماں، اللہ نے آپ کی ہر وہ سسکی سنی جو آپ نے تنہائی میں لی، ہر وہ آنسو دیکھا جو آپ نے کسی کو دکھائے بغیر پہنچ دیا۔ اماں نے آنکھیں موند لی، جیسے کسی دور کے منظر کو یاد کر رہی ہوں۔ بیٹا، ظلم سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے چپ رہنا۔ میں نے برسوں صبر کیا، صرف اس لیے کہ میرا گھر بکھر نہ جائے، تیری زندگی پر کوئی سایہ نہ پڑے۔ میں نے اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی، میں نے آہستہ سے ان کے پیروں پر سر رکھا۔ اماں، میں شرمندہ ہوں کہ میں دیر سے آئی، کاش پہلے آ جاتی تو شاید آپ کو یہ سب نہ سہنا پڑتا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، نہیں بیٹا، تو وقت پر آئی، اتنا وقت بھی نہ ہوا کہ میں خاموشی سے دنیا سے چلی جاتی اور تجھے کچھ بتائے بغیر چلی جاتی۔ میرا رب مجھے اس وقت بھی سن رہا تھا جب تمہیں مجھ سے بات نہ کرنے دی جاتی تھی۔ وہ دن جو میں نے اندھیرے میں گزارے، آج وہی دن میرے لیے روشنی بن گئے۔ ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو اب خوشی کے تھے۔
مجھے لگتا ہے بیٹا جیسے رب نے مجھے نئی زندگی دی ہو۔ اسی لمحے میرے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر پاکستان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے فون سائلنٹ کر دیا۔ اماں نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا شاید وہی لوگ اب بار بار فون کرتے ہیں۔ بھابھی کی حالت دن بدن خراب ہو رہی ہے، کہتے ہیں وہ ہر وقت اماں اماں کرتی ہے۔ اماں نے گہرا سانس لیا۔ اللہ اس کے حال پر رحم کرے۔ بیٹا میں نے معاف کر دیا، دل سے، مکمل طور پر۔ میں نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ واقعہ ہی؟ ہاں بیٹا، میں نے اللہ سے انصاف مانگا تھا، بدلہ نہیں، اور جب وہ دے چکا تو اب میرا دل خالی ہے۔ بس اللہ کا شکر ہے۔ میں دل میں سوچا یہی وہ عظمت ہے جو صرف ماں کے حصے میں آتی ہے۔ برسوں تک ظلم سہنے کے باوجود وہ دل میں نفرتیں نہیں پالتی۔ اسی دن شام کو اماں نے کہا چلو باہر چلتے ہیں، تمہارے گھر کے سامنے وہ پارک دکھاؤ جہاں بچے کھیلتے ہیں۔ میں نے فوراً ویل چیئر نکالی، اماں کو بٹھایا اور دھیرے دھیرے پارک کی طرف لے گئی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، درختوں کے پتے جھوم رہے تھے۔ اماں نے دور تک دیکھتے ہوئے کہا ایمان، جو عورت بیٹی کو جنم دے کر پالتی ہے نا، وہ صرف ایک ماں نہیں ہوتی، وہ صبر کا پیکر ہوتی ہے، اور اللہ اپنے صابر بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھی اور دل سے شکر ادا کیا، شکر اس لمحے کا، اس انصاف کا، اس دعا کا جو دنیا میں ہی قبول ہوئی۔ میں پارک کی بینچ پر بیٹھے اماں ہوا کو محسوس کر رہی تھی، جیسے برسوں بعد انہوں نے آزادی کی خوشبو سونگھی ہو۔ ان کے چہرے پر سکون کی ایسی جھلک تھی جو شاید کسی عبادت گزار کو سجدے کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ میں ان کے پاس بیٹھی خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ ہوا میں ہلکی ہلکی ہنکی تھی، لیکن اماں کے چہرے پر دھوپ جیسی گرم جوشی تھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے میرا ہاتھ تھاما، جیسے برسوں کا بچھڑا لمس دوبارہ پا لیا ہو۔ ایمان، تم نے میرے لیے جو کیا وہ کوئی بیٹی نہیں کرتی۔ تم صرف بیٹی نہیں ہو، تم میری زندگی کا وہ آخری سہارا ہو۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اور تمہیں بہت نوازے۔ اماں نے نظریں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، میں نے اللہ سے کبھی زیادہ نہیں مانگا، بس اتنا کہا تھا کہ مرنے سے پہلے میرے حق کا انصاف ہو جائے، اور وہ ہو گیا، وہ بھی دنیا کی آنکھوں کے سامنے۔ ایک پرندہ قریب آ بیٹھا، جیسے وہ بھی اس لمحے کا گواہ بننا چاہتا ہو۔ اماں نے ایک گہری سانس لی۔ پتہ ہے ایمان، جب میں تنہائی میں روتی تھی تو صرف ایک بات سوچتی تھی، کیا میری بیٹی کبھی میرے درد کو محسوس کر پائے گی؟ کیا وہ کبھی واپس آئے گی؟ اور جب تو آئی تو مجھے لگا میری روح کو وہ چین مل گیا جس کی میں ہمیشہ طلبگار رہی۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو اپنی پیشانی سے لگایا۔ اماں، اب آپ کبھی اکیلی نہیں ہوں گی۔ اور اب میں دل ہی دل میں سوچتی رہی، کبھی کبھی اللہ ہماری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو ساری دنیا خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دعا، صبر اور بیٹی کی محبت نے مل کر ایک ماں کو وہ مقام دلایا تھا جو صرف رب کی عدالت سے ہی ممکن تھا۔ اب میں اور میری اماں ایک سکون کی زندگی گزار رہی ہیں۔ ناظرین، اگر کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔